السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے، اللہ پاک سلامت رکھے۔ ہم نے واصف علی واصف صاحب کی کتاب دل دریا سمندر کو پڑھنا شروع کیا ہوا ہے، اور آج تیسرا مضمون ہم پڑھیں گے، اور اس کا عنوان ہے صاحب حال۔ بہت ہی مشکل ٹرم ہے اور آسان بھی ہے کہ صاحب حال لٹرل سینس میں، لفظی معنوں میں وہ ہے جو حال میں زندہ ہے، جو ماضی میں نہیں ہے، جو مستقبل میں نہیں ہے، اس کی زندگی حال میں چل رہی ہے نا۔ اور یہ بڑا مشکل ہے، ہم سب یا ماضی میں پھنسے ہیں یا مستقبل کی تیاریوں میں ہیں، اس کے مسائل ہیں، اور جو وقت گزر رہا ہے ہمیشہ ضائع کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اس وقت کو ہم خراب کرتے ہیں۔ تو ہم جس طرح اس ٹرم کو بیان کرتے جاتے ہیں، یہ اور پیچیدہ مشکل ہوتی چلی جاتی ہے نا۔ تو بس شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں واصف صاحب نے ہمیں کس طرح گائیڈ کیا ہے اس طرح کے انسان کو بننے میں۔ ہمیں سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صاحب حال بننے کے قریب ہوں، اپنی ٹریننگ جاری رکھیں اس طرح۔ جس طرح مشاہدے کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا، یعنی کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے اور آپ کسی ایسے بندے کو ایکسپلین کر رہے ہیں جس نے وہ چیز نہیں دیکھی ہے، تو آپ کا بیان اس کو وہ سیم فیلنگ، وہ سیم وائب نہیں دے سکتا ہے نا۔ تو جس طرح مشاہدے کا بیان مشاہدہ نہیں ہوتا، اسی طرح صاحب حال پڑھنے اور سننے والی بات نہیں ہے، بلکہ دیکھنے والی شے ہے۔ مزہ تو ہے کہ اس کو دیکھا جائے، تبھی ہم اس سے انسپائر ہو سکتے ہیں، تبھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کے جلوے خرد اور جنون کی سرحدوں پر ہوتے ہیں، کہ علم کی حد اور جنون کی حد پر یہ انسان ہوتا ہے جس کو صاحب حال کہتے ہیں۔ جہاں اہل عقل کی حد ہوتی ہے، وہاں سے صاحب دل کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ جذب اور سلوک کے درمیان ایک منزل ہے جسے حال کہتے ہیں، کہ آپ بالکل ڈوبے ہوئے ہیں، جذب کی حالت میں ہیں، آپ بالکل سیٹ بیٹ، بالکل دنیا داری، عقل دس اینڈ دیٹ ٹو دا پوائنٹ، یہ وہ تو وہ سلوک کی منزل کے درمیان ایک چیز ہے جس کو حال بولتے ہیں، جس میں یہ دونوں ہوں گی۔ جہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے، جس طرح بی بی عابدہ نے کہا، جسے ہونا ہو کچھ وہ خاک درے جانا ہو جائے۔ تو جہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے۔ صاحب حال اس مقام پر ہوتا ہے جہاں کال کی ضرورت نہیں ہوتی، جہاں باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، ٹرمز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں کانسیپٹ کو، خیال کو، ڈیوائن کانسیپٹ کو اور خیال کو، اور جو ہیومن کانسیپٹ اور خیال ہے اس کو غیر واضح کرتی ہیں۔ کال جتنا بولتے جائیں گے اتنا غیر واضح ہوتا جائے گا، کال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الفاظ حقیقت کو محجوب کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں حقیقت کو۔ کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ اور سننے لگ جاتا ہے۔ اس سیم سینس میں جس طرح مشاہدہ کا بیان مشاہدہ نہیں ہے، اس سیم سینس میں آپ بات کر رہے ہیں، اگلا بندہ اس سینس خیال اور اس سیم وائب کا نہیں ہے، اس سیم بات کریں تو بات ضائع ہو جاتی ہے، وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے، آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے صاحب حال الفاظ سے گریزاں ہوتا ہے، الفاظوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا، خاموشی کو پسند کرتا ہے۔ وہ اس کائنات میں نئی کائنات دریافت کر چکا ہوتا ہے، وہ ظاہر سے باطن کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی کہ چیزوں کے ایک ظاہری اعمال ہیں، ظاہری وجوہات ہیں، اور ایک وجوہات ایسی ہیں جو ظاہری نہیں ہیں، جیسے بارش ہونا، ظاہری وجوہات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس طرح کیوں بارش ہوتی ہے، پھر اس کی باطنی وجہ ہے ہم اس کو خدا کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ جو بھی ریزنز بن رہی ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آئی ہے یہ۔ تو اس طرح جو کچھ وجوہات ہیں، ہم ظاہری سے باطنی کی طرف چلے جاتے ہیں، اسم سے مسمى دریافت کرتے ہیں، اسم سے مسمى دریافت کرتے ہیں۔ نعمت سے منعم کا عرفان حاصل ہوتا ہے کہ نعمت دی کس نے ہے، آئی ہے نعمت شکر، اچھی ہے، بہتر، دی کس نے ہے۔ نعمت سے منعم کا عرفان حاصل ہوتا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ مطلع انوار صبح سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے، اور اس کی نگاہ ڈوبتے سورج کی لاش پر بھی ہوتی ہے۔ صاحب حال قطرے میں کلزم، کلزم میں قطرہ، اور ذرے میں صحرا کو دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کا پرسپیکٹیو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے لیے ذرہ بھی ذرہ نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور بہت بڑی چیز بھی بہت بڑی چیز نہیں ہے، بہت چھوٹی چیز ہے۔ صاحب حال تغیر و تبدل سے مرغوب و متاثر نہیں ہوتا، چیزیں بدل رہی، حالات بدل رہے ہیں، لوگ بدل رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ وہ خوش نہیں ہوتا، غم نہیں کرتا، دونوں صورتوں میں متاثر نہیں ہوتا ہے ان سے۔ موسم بدلتے ہیں، زمین و آسمان کے جلوے بدلتے ہیں، آغاز و انجام کے رشتے بدلتے ہیں، لیکن صاحب حال نہیں بدلتا۔ وہ زندگی اور موت
کو ایک حقیقت کے دو رخ سمجھتا ہے کہ ایک ہی حقیقت ہے، زندہ ہونا بھی اور مرنا بھی ایک ہی حقیقت کے، ایک کوائن کے دو مختلف فیسز ہیں۔ وہ غم اور خوشی سے نجات پا چکا ہوتا ہے، وہ ماضی، حال اور مستقبل کو ایک ہی زمانہ سمجھتا ہے کہ جو گزر رہا ہے۔ وہ زمین و آسمان کے انوکھے رشتوں کا مفسر ہوتا ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان جو ظاہری رشتے نہیں ہیں، وہ جو انوکھے رشتے ہیں، وہ جو دل کی باتیں ہیں، خدا کا دل میں ہونا، دل کا خدا کے قریب ہونا، ان رشتوں کی تفسیر کرتا ہے۔ اس فنا کے دیس میں صاحب حال ملک بقا کا سفیر ہے۔ صاحب حال اس زمانے میں کسی اور زمانے کا پیغام رساں ہوتا ہے، میسنجر ہے کسی اور زمانے کا، باتیں لاتا ہے، خوبصورت رشتے لاتا ہے، ان یادوں کو تازہ کرتا ہے جو مدھم سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ ایسا صاحب جنوں ہے جو خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہے کہ جنوں میں بھی ہے اور علم کی ساری باتیں بھی جانتا ہے۔ بے علم نہیں ہو سکتا، بے عمل نہیں ہو سکتا، بے علم بے عمل نہیں ہو سکتا صاحب حال۔ علم والا بھی ہوگا اور عمل والا بھی ہوگا۔ اس کی نگاہ 7 رنگوں سے بہت آگے ہوتی ہے۔ 7 رنگوں سے آگے کیا ہے؟ کوئی رنگ نہیں ہے، جہاں سب رنگ ایک جگہ جاتے ہیں۔ اور جو رنگوں کو جانتے ہیں، جو رنگوں کی فلسفی کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ رنگ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، بہت کچھ ہے۔ وہ بے رنگ کے نئے رنگ سے آشنا ہوتا ہے۔ صاحب حال کیفیت کے اس مقام پر ہوتا ہے جہاں تحیر بھی ہے، شعور بھی، جہاں وارفتگی بھی ہے اور آگہی بھی ہے۔ صاحب حال اسماء اور اشیاء کے معنی اور مفاہیم سے باخبر ہوتا ہے، چیزوں کے اصل معنی، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضور اکرم دعا فرماتے تھے کہ اللہ مجھے چیزوں کا عرفان نصیب فرما، چیزوں کی اصل حقیقت کیا ہے، لفظوں کی، ناموں کی اصل حقیقت کیا ہے، اس حقیقت کا علم ہو۔ تو صاحب حال جو ہے اس علم کے قریب ہوتا ہے، وہ اس منزل پر ہوتا ہے جہاں سفر ہی مدعائے سفر ہے۔ وہ خود آگاہی کے ایسے دشت وحشت میں پہنچ چکا ہوتا ہے، خود آگاہی کے، جیسے جس نے خود کو جان لیا اس نے خدا کو جان لیا، خود آگاہی کے دشت وحشت میں پہنچ چکا ہوتا ہے جہاں نہ فراق ہے نہ وصال، نہ کوئی دور ہے نہ کوئی پاس ہے، نہ کوئی اپنا ہے نہ غیر۔ وہ سکوت سے ہم کلام ہوتا ہے، خاموشی اس سے باتیں کرتی ہے اور وہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ وہ ذروں کے دل کی دھڑکنیں سنتا ہے، اس کی نگاہ وجود و موجود کے باطن پر بھی ہوتی ہے، وہ عدم اور ناموجود کی حقیقت پر بھی۔ وہ ذات و صفات کے تعلق سے آشنا ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہاں کا رابطہ ہر حال میں نیہاں سے قائم رہتا ہے، کہ جو ظاہر ہے اس کا رابطہ جو ظاہر نہیں ہے اس سے ہے، جو چھپا ہوا ہے، جو ہے بھی اور چھپا ہوا ہے اس سے رہتا ہے۔ صاحب حال خود ہی آخری سوال ہے اور خود ہی اس کا آخری جواب۔ صاحب حال بغیر حال کے سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو اس کنڈیشن کے پاس ہونا ہے، اس ایمان اور اس علم کی حالت کے پاس ہونا ہے جہاں آپ اس کو سمجھ بھی سکیں۔ اس کا قال بھی حال ہے اور خاموشی بھی حال۔ بہرحال صاحب حال اپنے وجود میں اپنے علاوہ بھی موجود رہتا ہے۔ معلوم اور نامعلوم کے سنگم پر صاحب حال گنگناتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، معلوم اور نامعلوم کے سنگم پر صاحب حال گنگناتا ہے۔ آپ ایک ایسے انسان کا اندازہ کریں جس کی ایک ہتھیلی پر آگ ہو، دوسرے پر برف، اور وہ نہ آگ بجھنے دے نہ برف کا انجماد ٹوٹنے دیتا ہے۔ وہ ایک ایسی جلوہ گاہ میں محو کھڑا ہوتا ہے جہاں آنکھ کی راہ میں بہنائی کا پردہ حائل نہیں ہوتا۔ اس کی پیشانی زمین پر ہو تو اس کی سجدہ گاہ آسمان پر ہوتی ہے۔ وہ کسی کو نزدیک سے پکارتا ہے اور جواب دینے والا دور سے جواب دیتا ہے۔ اس کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے، اس کا دل اس کی آنکھ میں ہوتا ہے اور آنکھ دل میں ہوتی ہے۔ صاحب حال نمی دانم کے پردے میں دانائی کے چراغ جلاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، اور اسی کی حکمت بھری باتیں دانائی کے چراغ ہیں، جب وہ بولتا ہے خاموش ہوتا ہے، وہ جلتے بجھتے ہیں۔ اس کی خاموشی میں جمال گفتگو کے جلوے ہیں، اس کے قرب میں انسان اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ اس کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کو وقت گزرتا محسوس نہیں ہوگا، کب گیا، کہاں گیا، اتنے گھنٹے کہاں گزر گئے۔ اس کے قرب میں انسان اپنے آپ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی محفل میں گردش زمان و مکان رک سی جاتی ہے۔ صاحب حال کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہے جی، وہ انسان ہے، انسانوں کی دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتا ہے، اس کے انداز نظر انسانوں سے جدا ہوتا ہے،
اس کا انداز نظر انسانوں سے جدا ہوتا ہے. وہ معمولی سے واقعہ کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے. درخت سے پتا گرے تو وہ پکار اٹھتا ہے، پتا ٹوٹا ڈال سے لے گئی پون اڑا، اب کے بچھڑے کب ملیں گے دور پڑیں گے جا. ایک صاحب حال نے جنازہ دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب ملا زندگی کی آخری منزل. بولا اگر یہ آخری منزل ہے تو ہم کون سی منزل میں ہیں؟ کیوں نہ آخری منزل کو دیکھا جائے. بس تخت چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، جنگل کی راہ لی اور پھر راز آشنا ہو گیا. گوتم بدھا کی طرف اشارہ. موسیٰ علیہ السلام کی صاحب حال سے ملاقات ہوئی. ایک دور کا پیغمبر اپنے دور کے صاحب حال سے مل کر حیران رہ گیا کہ یہ کون سا علم ہے. حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات جو کہ قرآن پاک میں ہے کہ یہ کون سا علم ہے؟ کتاب کا علم. کتاب کا علم تو موسیٰ کے پاس بھی تھا، بلکہ کتاب ہی موسیٰ کے پاس تھی. صاحب حال کسی اور زمانے کے واقعات میں مصروف ہوتا ہے. موسیٰ اپنے زمانے کے حال دیکھ رہے تھے. نتیجہ ھذا فراق بینی و بینا، یعنی کہ جدائی آپ اور ہم اور. موسیٰ کے عرفان میں شک نہیں ہو سکتا، آپ کے مقام پر شک نہیں ہو سکتا، آپ کی بصیرت پر شک نہیں ہو سکتا، آپ کے عصا، ید بیضا اور کلیمی پر شک نہیں. لیکن صاحب حال آپ کی پہچان میں نہ آ سکا. صاحب حال کا علم لدنی ہے، مخفی ہے. اسے اللہ کی عنایت کا خصوصی مظہر کہنا چاہیے. ایک صاحب حال کا ذکر میتھیو آرنلڈ نے اپنی نظم سکالر جپسی میں کیا ہے. ایک ایسا آدمی علم ظاہری کی اذیت سے تنگ آ کر علم باطن کے علم میں داخل ہونا ہی صاحب حال کا ایک آدمی علم ظاہری کی اذیت سے تنگ آ کر علم باطن کے سفر پر نکل گیا. آکسفورڈ سے بھاگا ہوا ایک طالب علم کی راہ میں علم کی طلب میں سرگرداں رہا. علم سے بھاگ کر علم میں داخل ہونا ہی صاحب حال کا کام ہے. وہ علم اور ہے، اس کی تلاش میں انسان زندگی سے نکل جاتا ہے اور پھر موت سے بھی نکل جاتا ہے. وہ بھی ویلیو نہیں رکھتی، وہ بھی اہمیت نہیں رکھتی ہے، وہ بھی کوئی بہت بڑا واقعہ نہیں ہے. زندگی بھی بہت بڑا واقعہ نہیں رہتی ہے. اور پھر حیات جاویدہ. اسکالرشپ سے ہر زمانے کو آ کر بتاتا رہا کہ جو ایک ہو گیا، یکتا ہو گیا، وہ مر نہیں سکتا. وحدت کو موت نہیں ہے اور کثرت موت سے بچ نہیں سکتی. جو بدلتا نہیں مرتا نہیں، جو تبدیل ہوتا ہے مرتا ہے. ایک صاحب حال مولانا روم سے ملا. مولانا رومی بولا مولانا یہ کیا علم ہے؟ مولانا نے کہا آپ اسے نہیں جانتے. صاحب حال نے اپنا علم ظاہر کیا. مولانا بولے یہ کیا علم ہے؟ صاحب حال بولا جسے تم نہیں جانتے. بس پھر اس کے بعد مولانا روم غلام شمس تبریز ہو گئے. مولانا بھی صاحب حال ہو گئے، صاحب مثنوی ہو گئے. ایسی مثنوی کے قلوب کی خوش زمین پر عشق حقیقت کی نورانی برسات ہے. مثنوی صاحب حال بناتی ہے، یعنی کہ ان کے لکھے ہوئے کلام میں اتنی طاقت آ گئی کہ اب وہ صاحب حال بناتی ہے. پیر رومی کی محبت میں مرید ہندی صاحب حال ہو گیا. ڈاکٹر علامہ اقبال کی طرف اشارہ ہے. پیر رومی کی محبت میں مرید ہندی صاحب حال ہو گیا، بلکہ صاحب اقبال با کمال ہو گیا. صاحب حال صاحب عشق ہوتا ہے، صاحب وجدان ہوتا ہے، صاحب مشاہدہ ہوتا ہے، صاحب یقین ہوتا ہے، صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب نسبت ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صاحب نصیب ہوتا ہے. صاحب حال کو مرد حق آگاہ کہا گیا ہے. مرد حق آگاہ کہا گیا ہے کہ کہیں اسے سپرمین کہا گیا ہے، کبھی اسے صرف مرد مومن بھی کہتے ہیں. صاحب حال حق آگہی اور حق شناسی کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ ان الحق کہہ اٹھتا ہے. اس ایک ان الحق میں کتنی حقیقتیں پنہاں ہوتی ہیں یہ کوئی صاحب حال ہی جان سکتا ہے. صاحب حال میں نغمگی کا ہونا لازمی ہے. وہ بصد سامان رسوائی سر بازار رقص کرتا ہے. صاحب حال کے رقص میں بڑے رموز ہیں. صاحبان حال کشتگان خنجر تسلیم ضرور ہوتے ہیں،
دیکھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کائنات میں صاحب حال پیدا کرنے والی نگاہ ضرور کار فرما ہے، یعنی کہ وہ نگاہ زمانوں سے پرے ہو کے ابھی بھی کام کرتی ہے اور انسانوں کو صاحب حال بناتی ہے۔ کوئی ہے اس پردے کے پیچھے، کسی کا ہاتھ ضرور ہے جو ان لوگوں کو حال عطا کرتا ہے۔ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کا قرب انسان کو صاحب حال بنا دیتا ہے، ایسی ذات جو نظر ملا کر انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھنے والے یہ خبر رہتے ہیں کہ بدلنے والا بدل چکا ہوتا ہے، دیکھنے والے کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، بدلنے والا بدل چکا ہے۔ وہ ذات علم لدنی کے خزانے لٹاتی ہے، اور پھر صاحب حال جہاں جہاں سے گزرے راستے جگمگا اٹھتے ہیں۔ صاحب حال بنانے والی ذات پر سلام ہو۔ صاحب حال بننے والے انسانوں کو غور سے دیکھا جائے تو ان کی فطرت میں وفا اور استقامت کی بنیادی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ وفا اور استقامت، ایک ایسا انسان جو صاحب علم نہ بھی ہو اپنے عمل کی استقامت سے صاحب حال بن سکتا ہے، اور صاحب حال ہو جانے کے بعد اس کا صاحب علم ہو جانا پہلا قدم ہے۔ مثلاً آپ ایک آرٹسٹ کو دیکھیں جو خلوص سے تصویر بناتا ہے، زندگی بھر استقامت سے فن کی خدمت کرتا ہے، ایک صبح نہ جانے کیوں اس پر برش برہنگی اجسام کو کینوس پر اتارتے اتارتے خطاطی کے شہپارے پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ وہ قرآنی آیات کے حسن میں ایسا محب ہوتا ہے کہ اس کا باطن روشن کر دیا جاتا ہے، اور وہ صاحب حال بن چکا ہوتا ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو اور آدمی تھا، اب یہ کیسا ہو گیا؟ بس ہو گیا، بنانے والے نے بنا دیا۔ وہ کافروں کو ایمان عطا کرتا ہے، اندھیروں کو روشنی بخشتا ہے، عاصیوں کو معاف کرتا ہے، اور صاحبان استقامت کو اپنے لطف میں داخل فرما کر صاحب حال بنا دیتا ہے۔ فتویٰ اس کے خلاف ہوتا ہے، لیکن حقیقت اور صداقت صاحب حال کے پاس ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی مصنف علم کو خدا کا فضل سمجھنے والا تحلیل جاں کے مراحل سے استقامت اور صبر سے گزرے تو اسے وہ نگاہ قبول فرما لیتی ہے، پھر اس کے اعمال اور احوال یکسر بدل جاتے ہیں، وہ قید وجود سے آزاد ہو جاتا ہے، اسے بے نیاز غم دوراں کر دیا جاتا ہے کہ دنیا کے غم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب یہاں فتویٰ کیا کرے گا؟ قبول کرنے والا قبول کر رہا ہے تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ اگر سائیں کا فضل کسی کو صاحب حال بنا دے تو ہم کیوں برہم ہیں؟ شمع ہے جو جلتی ہے ایک انسان سے دوسرے انسانوں کے ساتھ، اور اس شمع کا جو سورس ہے وہ نور الہی ہے۔ اعتراض کرنے والے فارمولہ استعمال کرتے ہیں، قانون استعمال کرتے ہیں، قاعدہ کلیہ گرامر استعمال کرتے ہیں، دس اینڈ دیٹ، اور صاحب حال فارمولے سے باہر ہوتا ہے۔ فتویٰ اقبال کے خلاف تھا، اور فطرت کی آنکھ میں خاک مدینہ و نجف کا سرما لگا رہی تھی، وہ دانائے راز بنا دیا گیا، اسے فقیری عطا ہوئی کلندری ملی، وہ اپدیشک ہو گیا، غبار رہے حجاز ہو گیا، غبار رہے حجاز ہی ایک راز ہے ہو گیا، مفتی اس کے خلاف رہے، فطرت اس کے ساتھ ہو گئی۔ اقبال کا صاحب حال ہونا مخالفین اقبال کو صاحب حال بننے سے محروم کر گیا۔ یہ اس نگاہ کے فیصلے ہیں، اس کی عطا کے کرشمے ہیں۔ عمل کسی اور رخ کا ہوتا ہے، فضل کسی اور طرف پہنچا دیتا ہے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔ صاحبان حال کے سلسلے میں قائد اعظم کی مثال سب سے اہم ہے۔ وہ استقامت و صداقت کا پیکر قائد اعظم کہلانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا تھا، وہ مسلمانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار تھا۔ اس کے خلوص کو فطرت نے منظور کر لیا، اسے صاحب حال بنا دیا۔ فتویٰ اس کے خلاف تھا، لیکن فطرت اور حقیقت اس کے ساتھ تھی، اسے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ بنا دیا گیا۔ اہل شرع کا ایک گروہ اس بات کو اور اس واردات کو پہچان نہ سکا، معترض رہا۔ اہل باطن پہچان گئے کہ یہ کسی کی نگاہ کی بات ہے، یہ فیض ہے کسی ذات کا۔ آپ زمانے میں آپ کے لیے اچھا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ مالک کی عطا ہے، اور پھر ان اچھے لفظوں میں بہت اچھا لفظ استعمال کیا جانا بڑی عطا ہے۔ تو یہ کسی کی محنت سے نہیں ملتا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ مجھے یہ کہو اور پھر اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو کہیں۔ تو اگر مرنے کے بعد بھی اس مقام کی عزت ہے تو پھر یہ مالک کی عطا ہی ہو سکتی ہے۔
اہل باطن پہچان گئے کہ یہ کسی کی نگاہ کی بات ہے، یہ فیض ہے کسی ذات کا، یہ نصیب کا فیصلہ ہے۔ اہل باطن قائد اعظم کے ساتھ ہو گئے، منزل مل گئی، ملک مل گیا۔ فتویٰ دینے والے آج تک یہ نہ سمجھ سکے کہ کیا راز تھا۔ قائد اعظم دلوں میں اتر گئے اور مخالفین دلوں سے اتر گئے۔ جس طرح ہمارے ہاں طریقت کے سلاسل ہیں، چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی وغیرہ، اور ہر سلسلہ کا کوئی بانی ہے، اسی طرح قائد اعظم نے ایک نئی طریقت کا آغاز ہوتا ہے قائد اعظم سے، اور وہ طریقت ہے پاکستانی۔ اس طریقت میں تمام سلاسل اور تمام فرقے شامل ہیں۔ ہر پاکستانی پاکستان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ ہمارے لیے ہمارا وطن حرم خاک حرم سے کم نہیں، ہمارے لیے ہمارا وطن خاک حرم سے کم نہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کو وحدت افکار عطا کیا، سوچ میں وحدت لائے، اور قائد اعظم نے وحدت کردار، اس ایک جو تھاٹس تھیں ان کو سب کو علامہ اقبال نے ایک جگہ اکٹھا کیا، اور اس ایک تھاٹ کو ایک عمل کے اندر قائد اعظم نے بدلا۔ اگر قوم میں کوئی انتشار خیال ہے تو اس کے لیے وحدت عمل نہیں، یعنی کہ اگر ہمارے پاس اب جو سب سے مین مسئلہ ہے نا کہ ہم ایک جگہ نہیں ہے، ہماری پوری گورنمنٹ، ہماری ایز اے قوم ہم کسی ایک طرف نہیں ہے، وحدت عمل نہیں ہے۔ وحدت فکر و عمل عطا کرنا وقت کے صاحب حال کا کام ہے۔ صاحب حال بنانے والی نگاہ کسی وقت بھی مہربان ہو سکتی ہے، وہ نگاہ ہی تو مشکل کشا ہے۔ نہ جانے کب کوئی صاحب حال قطرہ شبنم کی طرح نوک خار پر رقص کرتا ہوا آئے، اور قوم کے دل و نگاہ میں سماتا ہوا وحدت عمل پیدا کر جائے، اور ایک بار پھر ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کہ وقت کے صاحب حال کی خدمت میں بھی سلام۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں، اللہ پاک سلامت رکھے سب۔